जबकि दूसरे اطراف سے مضبوط بریجوں کی دیواروں سے اس کا دفاع کیا گیا ہے۔ اسکندر نے اس شہر میں اپنی فوجوں کو داخل کرنے میں ذرا سا بھی ٹائم ضائع نہیں کیا۔ اسکندر کو دیکھتے ہی اس ہندوستانی بادشاہ نے نہایت قیمتی ہیروں سے جڑا ہوا بادشاہی نشان اسکندر کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسکندر کی روح یہ اطلاع سن کر بڑی بے چین ہو جاتی تھی جب اسے یہ اطلاع ملتی تھی کہ گنگا کے کنارے پر کتنا سونا چاندی اور جواہرات ہیں اور وہاں پہ سونا اگلتی سلطنتیں آباد ہیں۔ سب سے پہلے انہیں یہ بتایا گیا کہ جب وہ دریائے بیاس کو کراس کریں گے تو اس کے بعد انہیں 11 دن کا سفر انہیں ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کرنا پڑے گا۔ جب یہ صحرا ختم ہوگا تو وہ پھر گنگا پر پہنچ جائیں گے۔ اسکندر نے بیاس اور راوی کو از سر نو عبور کیا اور جہلم کے مشرقی کنارے پر آ گیا۔ وہاں اس کی فوج کو نیچے سندھ کی طرف پہنچانے کے لیے ایک بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ پہاڑی جنگلات سے ملنے والے مختلف درختوں سے 2000 کشتیاں تیار کی گئی۔ جیسے ہی اسکندر اپنے جہاز پر سوار ہوا، اس نے جنگجو دیوتاؤں کو قربانیاں پیش کی اور جہاز کے اگلے سرے پر کھڑے ہو کر دریا کے دیوتاؤں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے سنہری جام سے شراب دریا میں انڈیلی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، یہ اسکندر کی پنجاب پر حملے کی سیریز چل رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ اگر نہیں دیکھی تو آپ پہلے جا کے میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اور میری نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے اس ویڈیو کا بھی باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کریٹس کی سربراہی میں پہلے حصے نے دائیں کنارے کی طرف سے سرقدمی شروع کر دی۔ دوسرا حصہ جو ہیفیسن کی سربراہی میں تھا وہ ایک بہت بڑی فوج تھی جس نے دریا کے بائیں کنارے سے پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ نیارچس بطور امیر الجہر بحری بیڑے کی کمان کر رہا تھا اور فلپ باقی مادہ فوجوں کے پیچھے پیچھے تھا۔ اسکندر کی بے چین روح نئی فتوحات کے لیے غیر تسکین پذیر خواہشات اور علم جو اس کی پوری زندگی پر حاوی تھا نے اسے بار بار مجبور کیا کہ وہ جہاز سے نیچے اتر کر انہیں اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کرے، جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا۔ قبیلوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور قبیلہ ملتان کے مضافات میں اچ کے لوگوں اور برہمنوں کا مسکن ہندوؤں کا ملستمان تھا۔ راستے میں آنے والے صحرا کو پار کرنے کے بعد اسکندر نے چناب کے بائیں کنارے کے ساتھ پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ چلتے چلتے یہ ایک چھوٹے سے دریا کے پاس پہنچا جو دریا اسے ملتان سے علیحدہ کرتا تھا۔ اس علاقے کے بے شمار شہروں پر قبضہ کر لیا گیا اور ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا گیا۔ دریائے راوی کے جنوبی کنارے پر اس کے چناب کے ساتھ سنگم سے کافی فاصلے پر ملی کا قصبہ آباد تھا، جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ قدرتی اور مصنوعی طور پر بڑی مضبوطی سے قلعہ بند تھا۔ اس میں مکمل طور پر برہمن آباد تھے۔ یونانیوں نے دریا کو عبور کرنے کے بعد اس کے بے شمار علاقوں کو قبض بھی کر لیا، بہت سے باشندوں کو قتل بھی کر لیا گیا اور بہت سے کو اپنا قیدی بھی بنا لیا گیا۔ وہ قلعہ جس کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا گیا تھا، برہمنوں نے بڑی جوان مردی سے اس قلعے کا دفاع کیا اور یونانیوں کے پہلے حملے کو پیسپا کر دیا گیا۔ اسکندر نے حملہ آور فوج کی خود قیادت کی اور سب سے پہلے قلعے کی سیڑھیوں کی طرف سے اندر جانے کی کوشش کی گئی۔ اپنے سردار کی حوصلہ اور مثال دیکھ کر یونانی سپاہی ایک کے بعد ایک کر کے دیوار کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ برہمنوں نے اپنے مستقبل سے نا امید ہو کر اپنی بیوی اور بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنی قدیم رسومات کے مطابق اپنے آپ کو نظر آتش کر دیا اور شعلوں کے حوالے ہو گئے۔ کئی ایسے ہی جل گئے اور کئی ہزار
صحراؤں کی طرف بھاگ گئے اور کئی جو جنگلوں کی غاروں میں جا کر چھپ گئے، لیکن انہوں نے سکندر کی اطاعت بالکل بھی نہیں کی۔ بیکس کی ہندوستان پر فتح کے بعد ملی ایک ہندوستان کی آزاد قوم تھی اور انہیں مکمل آزادی حاصل تھی کہ وہ جو کچھ مرضی اپنے مذہب، اپنے رہن سہن جیسے بھی وہ رہ سکتے تھے۔ پنجاب میں غیر ملکی بادشاہ کی اطاعت سے گریز کرنے والی کوئی اور ایسی قوم نہیں تھی جو ملی کی برابری کر سکے۔ سکندر نے اب ملی کے دارالخلافہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جہاں مضافات کے علاقے کے لوگوں نے پناہ لے لی تھی۔ یہاں اسے مکمل امید تھی کہ وہ ایک بھرپور حملے سے اس بے شمار اور طاقتور قبیلے پر مکمل فتح کر لے گا۔ فوج کو 2 حصوں پر مشتمل کر لیا گیا۔ ایک حصے کی قیادت پیراڈیکس کر رہا تھا اور دوسرے حصے کی قیادت سکندر خود کر رہا تھا۔ شہر کی حدود پر ایک زبردست حملہ کیا گیا جس کی قیادت خود سکندر کر رہا تھا۔ اس شہر کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو زبردستی کھول لیا گیا۔ ہندوستانی اس بات سے مایوس ہو گیا کہ ہم اب اپنے شہر کو بچا نہیں سکتے، تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، جس کو انہوں نے اخروم تک قابو میں ہی رکھا تھا۔ اب قلعے کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا گیا تھا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک دم سے قلعے کی فصیل پر چڑھ جانا چاہیے۔ جب اس کی خواہش کے مطابق اس کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تو اس نے ایک سپاہی سے خود سیڑھی لی اور اپنی ڈال بناتے ہوئے اس سیڑھی کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کے 3 بڑے افسران نے اس کے پیچھے پیچھے اوپر چڑھنا شروع کر دی۔ چوٹی کے اوپر چڑھنے کے بعد سکندر اپنے بے شمار دشمنوں کے ساتھ دو بدو جنگ میں مشغول ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی ذرہ بختر کی آب و تاب کو تسلیم کرتے ہوئے میدان جنگ میں متعین تیر اندازوں کے لیے نمایاں مثال قائم کی۔ اس نے اپنے حملہ آوروں میں سے کچھ کو تلوار کے ذریعے ہلاک کر دیا اور کچھ کو اس نے اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اس کے چند سپاہیوں نے جب اپنے بادشاہ کو مشکل میں دیکھا تو دیوار پر سیڑھیاں لگانا شروع کر دی۔ جب سیڑھی پر زیادہ بوجھ آیا تو سب سیڑھیاں ٹوٹ گئی۔ سکندر کے تندر و تیز اور بے خوف حوصلے نے اسے ترغیب دی کہ وہ اب کوئی بہت بڑا قدم اٹھا لے۔ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہ وہ جنگ میں اس صورتحال کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے گا، اس کے بعد وہ انتہائی بہادری اور دلیری کے ساتھ قلعے میں کود گیا۔ اس کے 3 افسروں نے بھی اس کی تقلید کی اور دشمنوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ میں لڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یا تو فتح یاب ہو جائیں گے تو یا پھر بہادری سے لڑ کے مر جائیں گے۔ ہندوستانی فوج کا سپہ سالار ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سکندر کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سپہ سالار کچھ کرتا، سکندر نے اس کے سینے میں تلوار اتار دی۔ بہت سے اور سپاہیوں نے بھی سکندر پر حملہ کیا، لیکن ان سب کا بھی وہی حشر ہوا جو ان کے سردار کا ہوا تھا۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا لیا اور ہر حملہ آور کا ڈٹ کر سامنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھ غیظ و غضب سے چمک رہی تھی۔ سکندر بہت ہی غصے میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب آنے سے 100 بار پہلے سوچتا تھا۔ بہادر ابریاس جو اپنے آقا کی طرف سے بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اپنی کنپٹی پر تلوار لگنے کے باعث اپنے آقا کے قدموں پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ 3 فٹ لمبا تیر جو سکندر کی طرف آیا اور اس کے سینے بند کو پھاڑتے ہوئے اس کے جسم میں اتر گیا۔ تیر کی وجہ سے اسے بہت بڑا زخم ہو گیا۔ زخم سے بہت زیادہ خون نکلنے لگ پڑا، لیکن سکندر نے زندگی اور موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہایت بہادری کے ساتھ لڑتا رہا۔ لیکن آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی طاقت جواب دینے لگی اور اس پر غشی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اپنی ڈال پر اوندے منہ گر گیا۔ اس کے بچے ہوئے 2 ساتھیوں نے اسے اپنی ڈالوں سے ڈھانپ لیا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی بڑے بری طرح سے زخمی تھے، لیکن وہ اپنے آقا کے زخم کی وجہ سے اپنے دکھ کو بھول چکے تھے۔ تیرے اسنا دیوار کی دوسری جانب جوش و جذبہ عروج پر تھا۔ دیوار پر سیڑھیوں کے ذریعے رسائی حاصل کرنے کے سبھی انتظامات تباہ کر دیے گئے تھے، لہذا اینٹ کی دیوار میں لوہے کی منہیاں ٹھوکی گئی اور
सिपाही एक दूसरे के कांधे पर पांव रखते हुए दीवार के ऊपर चढ़ गए। अपने बादशाह को जख्मी पड़े देखकर इनमें जबरदस्त जोशो खरोश पैदा हो गया और वफादार सिपाहियों ने एक जबरदस्त नारे के साथ दीवार से कूदकर अपने बादशाह के इर्द गिर्द एक घेरा बना लिया। जल्द ही किले की एक दीवार को तोड़ लिया गया और फौज का एक बहुत बड़ा हजूम किले के अंदर दाखिल हो गया। मिली और गजबनाक फौज के दरमियान एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। इसमें ना तो उम्र और ना किसी जिन्स का ख्याल किया गया। सिकंदर को एक ढाल पर लादा गया और इसे हिफाजत से इसके खेमे में ले जाया गया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश महसूस की गई क्योंकि इसके सीने में तीर लगने की वजह से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। कोर्स के तबीब करस्टूट ने कमाल महारत से तीर को जिस्म से निकाल लिया। बादशाह की मौत की अफवाह फैल गई। पड़ाव में तशवीश की लहर दौड़ गई और हर चेहरा अफसरदगी का इजहार करता हुआ नजर आ रहा था। नाज़रीन करम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि सिकंदर के साथ क्या हुआ। वो बचा कि सचमुच में ही उसका यहाँ पे इंतकाल हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको इसी तरह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।